أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ہم ناظرین اس وقت موجود ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. آپ سب کو محبت برا سلام اور اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے. ناظرین محترم، آج ہم 15ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیئر کلیکشن اور نوریہ سموسہ. ہم اپنے تمام معاونین کے مشکور ہیں کہ جن کے مرہون منت آج اس بہترین پروگرام سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدرآباد نیوز کا ایک خاصہ رہا ہے، ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو ملواتی ہے ایک بہترین شخصیت سے، ایک عالم دین سے اور ساتھ ہی ساتھ ایک صنافہ سے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف دنیاوی بلکہ مذہبی شخصیت بھی ہیں. ناظرین محترم، آپ انجینئر ہیں، اپنی کمپنی RCC کنسلٹنٹ میں آپ نے 9 سال مکہ مکرمہ میں انجینئرنگ کی اور وہیں سے ہی علم دین حاصل کیا اور اس کے بعد پاکستان آ کر اسرا یونیورسٹی سے قرآن پاک کا فہم کورس کیا، فہم قرآن پاک کورس. ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک کاوش یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے الفاظ کا اردو ڈکشنری آپ نے کی اور اردو ترجمہ آپ نے کیا قرآن مجید فرقان حمید کا. آپ امیر ہیں تنظیم اسلامی سندھ کے. ناظرین محترم، میری مراد محمد شفیع محمد لاکھو صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، آپ کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اور سر، امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ جیسے نجی چینلز پر بھی اپنا فہم قرآن اور درس قرآن و درس حدیث دیتے رہتے ہیں، تو آج ہم آپ سے وہ بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ناظرین محترم، چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. علی بھائی، کون کون سے مہمان عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کون سناخا ہیں؟ جی حافظ صاحب، آج ہمارے درمیان جو عالم دین موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک پہچان ہے اور ساتھ ہی بہترین عالم دین ہیں. اور آپ اخلاق میں دیکھیں، محبت میں دیکھیں، پیار میں دیکھیں، دوستی میں دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک اپنا کردار رکھتے ہیں اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا پہلے دن سے لے کے اب تک حصہ ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اور الحمدللہ ہمیں بھی کوئی دین کے معاملات میں کوئی مسائل درپیش آتے ہیں، بلکہ ہماری جتنی بھی جو
ٹیم ہے اس کی بھی اصلاح الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ماشاء اللہ۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں ناظرین خوشی لہان ثنا خان اور ایک مسجد کے نائب آپ امام بھی ہیں، بہترین نعت خواں بھی ہیں اور بہترین قرأت بھی کرتے ہیں، قاری بھی ہیں، جناب محترم المقام قاری اسامہ حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جناب قاری اسامہ حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا، میرے آقا باغ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیری کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، تالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، جھولی کو میری میرے سوا کون بھرے گا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیری کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،
مقطع کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، یہ فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تنظیم، جو پیر صاحب نے لکھی ہے نا، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اللہ کریم کرم خاص عطا فرمائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بہترین کلام اور بہترین انداز سے سنایا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں، اور بڑا پیارا کہ یہ آگے مجھے شعر اشعار یاد آ رہے تھے کچھ، کہ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے بارے میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ آپ نے 9 سال مکہ مکرمہ میں انجینئرنگ کے ساتھ علم دین حاصل کیا، بعد میں پاکستان آ کر اسرا یونیورسٹی سے فہم قرآن کورس کیا، اور قرآن مجید کے الفاظ کی اردو ڈکشنری بھی آپ نے تیار کی۔ میری مراد شفیع محمد لاکھو صاحب، میں گزارش کروں گا شفیع محمد لاکھو صاحب سے کہ ہمیں درس قرآن، جیسے کہ آپ مرچی چینلز پر دیتے رہتے ہیں، ہمارے آج چینل پر حیدرآباد نیوز کے چینل پہ بھی درس قرآن سے ہمیں سنا کر، درس قرآن سنا کر ہمارے علم میں اور ہمارے قلوب میں قرآن کی روشنی کو اجاگر کرنا۔ آپ کا بہت شکریہ اس چینل کا جس نے مجھے یہ شرف بخشا ہے اس کام کے لیے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، بے شک۔ تو میرا موضوع یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ جو قرآن شریف ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ ما من انبیاء نبی الا اوتی ما مثل آمن علیہ بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، اور وہ جو معجزہ عوام کو دکھایا تو اس پر لوگوں نے یقین کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کہہ رہے انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الیہ، کہہ رہا میرا معجزہ یہ وحی ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فارجو، اس وجہ سے مجھے امید ہے، ان اکون اکثرم تابعا یوم القیامت، کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ یہ معجزہ قیامت تک چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے میری امت سب سے بڑی ہوگی۔ آ جائیں رمضان شریف۔ روا احمد و طبرانی میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام القرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، جب قیامت کے روز جب اللہ کے آگے کسی انسان کی فائل آئے گی اور اللہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے، تو ایک طرف نوجوان کی صورت میں روزہ کھڑا ہوگا آپ اللہ کے ساتھ، اور اس طرف سے قرآن کھڑا ہوگا۔ روزہ جو ہے فائل کو دیکھ کے یقول الصیام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ بولے گا ای ربی منعت طعام والشہوہ، میں نے اس کو کھانا پینے سے روک گیا تھا، اور شہوہ کا مطلب ہے روزے میں نہ جھوٹ بولا، نہ رشوت کھائی، نہ کوئی گلا کی، نہ کوئی برائی کی، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ فشفعنی فی، اس وجہ سے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی آپ چھوٹ کریں۔ ویقول القرآن، اور قرآن فرمائے گا منعت نوم باللیل، کہہ رہے میری وجہ سے یہ رات کو جاگا ہے۔ فشفعنی فی، تو اس کی شفاعت کریں۔ کال تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ویشفعان، میں نے دونوں کی بات مان لی۔
یہاں جو اہم بات آ رہی ہے کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ میری وجہ سے اس نے نیند خراب کی یا سویا کم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں راتیں جاگ کر اور اس رمضان کے بعد اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تراویح جماعت سے کروائی اور اتنی لمبی گئیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شاید سحری نہیں ملے گی۔ تو اصل میں کیوں تھا یہی بات کہ زیادہ عرصہ قرآن کے ساتھ گزارے، لیکن کیونکہ ان کی زبان عربی تھی تو وہ تو سمجھتے تھے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اگر عربی پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا، ہمارے لیے تو اللہ کی ہدایت تب آئے گی جب ہم اس کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے۔ میں چائنا میں گیا، وہاں جو امام تھا بیجنگ کی مسجد کا، تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی اس کی زبان اٹک رہی تھی، لیکن وہ اس وقت بڑا عالم تھا کیونکہ اس کے پاس قرآن کا ترجمہ تھا چائنیز میں اور تفسیریں چائنیز میں تھی، حدیثیں چائنیز میں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انگریز لوگ ہیں، مشکل سے 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں جو نماز میں، اس کے علاوہ بہت بڑے عالم ہیں اور پورے اسلام کا پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی زبان میں پتہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کو سمجھ کر، اس کی نفسیات سائیکالوجی کو سمجھ کر اسے گفتگو کر لیتا ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ ایک شخص کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حاضل آیا غیرتنی، یہ میں نے ان کتابوں سے لیا ہے، کتاب کا نام ہے لیدبروا آیاتی، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ کہہ رہے اس آیت نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ کون سی تھی آیت؟ سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ ہے کہ نہ جنت ملے گی نہ تمہیں بھلائی ملے گی جب تک اس چیز کو قربان نہیں کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر پیسہ محبوب ہے تو پھر وہ گن کے نہیں رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، غریب میں مدد کرو گے۔ کہتا ہے فَإِنَّمَا تَعْمَلْتَهَا، میں نے اس آیت کو جو فکر کیا، غور کیا، قُلْتَ لِنَفْسِي، تو میں نے آپ سے کہا انا لن ادخل الجنت، میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی انفق مما احب، سب سے وہ چیز نہ خرچ کروں جو مجھے پیاری ہے۔ تو کہنے لگا کنت احب نوم، کہہ رہے مجھے نیند سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وصارت اترک منہ جزءا کبیرہ، اس آیت کے بعد میں نے نیند کا بہت بڑا حصہ چھوڑ دیا۔ اقوم لیل، تہجد پڑھنے لگا۔ ولما ازغ، اور جب مجھے کمزوری ہوتی تھی، اتذکر الآیات، قرآن کھول کے اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، یہی ہے ایک کورس کی کتاب، اسی میں آپ کا پرچہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کا پرچہ چل رہا ہے، آپ کو نمبر لگ رہے ہیں، نگیٹو یا پازیٹو، کورس یہ ہے۔ اب جو آدمی اس سے نہیں گزرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کورس میں پاس نہیں ہونا، مشکل ہے اس کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو یہ قرآن تمہیں ناپاس کروائے گا یا قرآن تمہیں پاس کروائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن پر چلنے والے اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ اونچا کرے گا، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرے گا، چاہے ایٹمک پاور ہو جتنا بھی ہو، لیکن دنیا میں ابھی دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، اس کی کرنسی دیکھیں آپ، انڈیا کی کرنسی دیکھیں، ہم لوگوں کو کیا حال ہو گیا ہے کہ ایٹمک پاور ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل ہیں دنیا میں۔ ہماری پاسپورٹ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ پاکستانی پاسپورٹ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترو 100 آپ کو پکڑ کے بیٹھیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بھی کہا، ان کی تو زبان عربی تھی، اب وہ اگر قرآن پڑھیں گے تو وہ جیسے پڑھیں گے تو ان کو تو پتہ چل جائے گا کیا پڑھیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایک حد سے تیز پڑھے گا، وہ چاہے اپنی زبان میں پڑھے گا تو نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواہ ابو داؤد لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، اے صحابیو تم تو عرب ہو قرآن عربی میں، لیکن اگر تم نے 3 دن سے پہلے ختمہ کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے سمجھ کر نہیں پڑھا قرآن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اسپیڈ سے پڑھو کہ جب تم پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے۔ اسی لیے یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں ترجمہ جلدی کرتا ہوں کہ یعنی ایک مومن جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ ایسے پھل کی طرح ہے
جو میٹھا بھی ہے خوشبو ہے. لیکن ایک مومن ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن عمل کرتا ہے, جیسے انگریز ہوئے, چائنیز ہوئے, تو وہ پھر ایسا پھل ہے جو میٹھا ہے, چلو خوشبو نہیں ہے. لیکن منافق جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا, تو پھل تو اس کا جو ہے میٹھا, اس کی خوشبو تو صحیح ہے لیکن اندر سے کڑوا ہے. اور ایک منافق جو قرآن ہی نہ پڑھے وہ کرے تو پھر وہ ایسا پھل ہے جو بدبودار اور اندر سے بھی کڑوا. تو اس کا مطلب اصل کیا ہوا کہ وہ بھی مومن ہے جو اگر عربی نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن کو سمجھ کر عمل کرتا ہے, تو یہ بھی مومن ہے. جی ماشاءاللہ زبردست. لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. ناظرین محترم, بریک کے بعد واپسی حاضر ہوں گے اور پھر دوبارہ سے اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اور شفیع محمد لاکھو صاحب سے مزید درس قرآن سنیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے دیا گیا سوال جس کی بنیاد پر آپ جیت سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر. تو دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 ہے 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यू टर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم, آج 15ویں سحری میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کی اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز, المدینہ فلور ملز, کرونا پینٹس, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد, نزوا کاسمیٹکس, الفا پراپرٹیز, لاسیفا بریڈ, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے روز کی بنیاد پر دیا جاتا ہے ایک سوال جس کی بنیاد پر آپ جیت سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر. جی علی بھائی, کیا سوال ہے آج کا؟ علامہ صاحب, آج کا سوال حافظ صاحب یہ تھا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو نعت شریف کون سنایا کرتے تھے, کون سے صحابی رسول تھے, ان کا نام؟ اللہ ماشاءاللہ, بہترین سوال. ناظرین جلد از جلد جواب دیجیے اور پائیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر. اور نعت کی بات کرتے ہوئے چلتے ہیں نعت خواں کی طرف. جناب قاری اسامہ حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں 2 اشعار کی خوبصورت سی نعت شریف سنائیں, پھر انشاءاللہ 2 مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, گفتگو جاری ہو ساری. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک
جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ وہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، رسول جزاک اللہ۔ اللہ ماشاءاللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ علامہ ارسلان قادری صاحب، عرض یہ تھی علامہ صاحب امام حسن مجتبیٰ کی شان بیان فرمائیں، ان کے حوالے سے کچھ معروضات۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین اما بعد۔ دیکھیے آج تمام اہل اسلام کو سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آج امام حسن مجتبیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت ہے، اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا عنوان ہی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اس حوالے سے تاریخ کی بہت ساری باتیں پڑھ رہا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ، ایک رسول اللہ کے فرمان پر عمل ہے، رسول اللہ کی شبیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کے اعمال، اقوال اور احوال۔ تو ایسی تاریخ کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو بتدریج بیان کرتا جاؤں۔ دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا نام حسن، آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے پھول۔ اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے، بڑی شفقت فرماتے، اور بڑا محبت کا ایک تعلق تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ویسی محبت فرماتے تھے، لیکن اپنے نواسوں پر آپ کی خصوصی شفقت۔ کبھی امام حسن کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رسول اللہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو وہ آ کے آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، کبھی آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے اتنی محبت فرماتے کہ ان سے ملنے کے لیے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے۔ کبھی آپ نے ان کو جھاڑا نہیں، ڈانٹا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی یہ صفت بھی نہیں۔ اور امام حسن سے تو ویسی محبت، حضرت انس بن مالک خود فرماتے کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رسول اللہ کا شبیہ کوئی نہیں دیکھا، یعنی آپ رسول اللہ میں اتنے ملتے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کے اوصاف، جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پھر کیا ایک مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے جو سنت ہے کہ گھٹی دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ آپ کے تحنیق، گھٹی دینے کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور نہ صرف فرمایا بلکہ گھٹی ہی اپنے لعاب دہن سے دی ہے، لعاب دہن سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تاجدار، جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، جن کے لیے شریعت آئی یا شریعت کے مالک ہی وہی ہیں، وہ خود امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دیتے ہیں. آپ کا عقیقہ ہوتا ہے تو رسول اللہ 2 دمبے ذبح کرتے ہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کے دنیا میں آتے ہی کتنے سارے معاملات ہیں جو خود کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں. بڑی شفقت کا معاملہ ہے. آپ کے اوصاف حمیدہ پر بھی میں ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اور روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ جاتے ٹیک لگا کر فجر کی نماز کے بعد، اور لوگوں کو پھر دینی مسائل سکھاتے تھے. لوگ مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، ظاہر ہے شریعت اسی گھر میں نازل ہوئی ہے، مسئلہ یہیں سے پوچھا جائے گا، دین یہیں سے سیکھا جائے گا. تو آپ یہ مسائل کا معاملہ چلتا رہتا. جب وقت اشراق و چاشت ہوتا پھر آپ اشراق و چاشت کی نماز ادا فرما کر اہل بیت ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدینے سے مکے 25 مرتبہ پیدل حج کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے، یہ شرف بھی آپ کو حاصل. آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن چھوٹے سے تشریف لے آتے ہیں. اب چھوٹا سا بچہ صفوں کے اندر سے آتا ہے تو ہمارے یہاں تو ایک رویہ ہے نا بچوں کو دیکھ کے جھاڑنے کا، ڈانٹنے کا. صف کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں تو بولے جی کونے میں جائیں، پیچھے بھیجیں. وہ لوگ جو جمعے کے وقت خطبے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں نا بالکل، اور جو بچہ امام صاحب کے بالکل ممبر پہ بیٹھتے آ کے بغور خطبہ سنتا ہے، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام نے انداز کیا دیا، بچوں کے ساتھ جو مسجد میں آ جائیں. یہ ایک الگ مسئلہ شرعی کہ ایسا بچہ کہ جس کے آنے سے مسجد میں جو ناپاکی کے معاملات ہو سکتے ہیں یا شور مچاتا ہے اس کو لانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ حوصلہ افزائی کے ساتھ معاملات کو اور احتیاط کے ساتھ لا سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جب امام حسن کو دیکھا تشریف لاتے ہوئے تو اپنے پاس ممبر پہ بٹھاتے ہیں. ایک نظر امام حسن کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، تمام جہانوں کے سردار اپنے نواسے کو سرداریت سونپ رہے ہیں. فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ان قریب اللہ رب العزت ان کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. اور پھر وہ آگے ایک تاریخ ہے جب انشاءاللہ گفتگو چلی گی تو اس پہ بھی بات آئے گی کہ وہ صلح کن 2 مسلمان گروہوں میں ہوئی تھی. امام حسن کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایسے بہت صفات بہت معاملات ہیں، لیکن تاریخ اسلام نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کسی نے بعض تاریخ کی کتابوں کے مطابق ان کی بیوی اور بعض کے اندر نام ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا. تو بس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آج ظاہر سیگمنٹ یہی ہے تو انشاءاللہ اب گفتگو چلے گی امام حسن کے اور بھی اوصاف، ان کی سخاوت، ان کے معاملات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آیت تطہیر کے حوالے سے بھی سوال ہوگا. جی انشاءاللہ. اور علامہ صاحب ابھی گفتگو کا سلسلہ آپ سے ہی جاری ہے. سوال وہی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جو آپ نے ابھی خود ہی ایک سوال نکالا، تاریخی سوال سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے کہ یہ میرا بیٹا حسن 2 عظیم مسلمان گروہ میں اتفاق کرائے گا، صلح کرائے گا. تو حضور آج بہت سے لوگ اس صلح کو تسلیم نہیں کرتے، آج بہت سے لوگ اس صلح کو مانتے نہیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی شرائط جو تھیں امام حسن کی اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نہیں اترے. تو آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں اور بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیسی محبتیں تھیں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ کچھ پروگرام پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ایسا سوال ہوا تھا، لیکن میں اختصار کے ساتھ جو جامع باتیں وہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب 2 لوگ جو نیک نیتی پر ان کے معاملات محمول ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، پسند نہیں آتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود ڈلوانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کا زمانہ ہے اور ان کی خلافت کو کہا جاتا ہے کہ بڑی مظلومیت والی خلافت، کیونکہ جیسے ہی وہ منصب خلافت پر آتے ہیں تو پھر بڑے آزمائش، بڑے معاملات سامنے آتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت مظلومیت میں، خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ کو حالت مظلومیت میں شہید کر دیا جاتا ہے. اب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت وہ بنو امیہ قبیلے سے ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ قبیلے کے ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قبائلی نظام بھی تھا، اگر کسی قبیلے کے شخص کو دوسرے قبیلے والے نے معاذ اللہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا کیا تو پھر وہ قبائل میں جنگ ہو جاتی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا یہ تھا کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑا جائے تو سزا دی جائے. مطالبہ بظاہر صحیح ہے اور کلچر کے اعتبار سے بھی بات ٹھیک تھی، اس لیے کہ وہ مطالبہ برحق تھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس مسئلے میں
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خلیفہ راشد خلیفہ برحق، آپ کی رائے آپ کا فیصلہ وہ برحق تھا، آپ حق پر تھے، یہ بات سچ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ خطا اجتہادی کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرتکب تھے۔ خطا اجتہادی کا معنی دو اس کی اقسام امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ خطا اجتہادی مقرر ہوتی ہے، ایک منکر ہوتی ہے، تو منکر کے اندر اس کو شامل کیا گیا، یعنی خطا اجتہادی منکر بھی وہ ہوتی ہے جس کا کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بہرحال میں موضوع پہ آتا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے، اس میں بلوائی بھی شامل ہے، اس میں خارجی بھی شامل ہے، ان لوگوں نے دیکھا کہ دو اشخاص مولا علی امیر معاویہ صحابی ہیں، دونوں کا منصب ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان کی بشارتیں ہیں، کہیں ان کے معاملات طے نہ پا جائیں، بہتر نہ ہو جائیں، یعنی اگر جن کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جن کا یہ مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اگر مولا علی نے اسی وقت ان کو پکڑ کے قتل کیا تو ان کو پتہ ہے جی پکڑے تو ہم ہی جائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا، کچھ لوگوں نے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، میں نے تاریخ دمشق میں پڑھا، بچانے کے لیے اپنے آپ کو سازش یہ کی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پوچھا، دمشق کی مسجد جامع کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ قاتلین عثمان میں کون کون شامل ہے؟ 20,000 بندہ کھڑا ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیں ایک اسٹیٹ میں 20,000 بندہ کھڑا ہو گیا، اگر ان کو ایک ساتھ سزا دی جائے کتنے حالات خراب ہوں گے۔ بالکل ایسے تو حضرت علی چاہتے تھے کہ حالات سازگار ہیں، تھوڑے سازگار ہو جائیں تو ہم اس کا فیصلہ کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ فوراً قاتلین کو پکڑ کے سزا دی جائے۔ بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے اور مختلف ہوتے ہوئے بھی صحیح ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیکھے آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آتا ہے، اب خاتون جنت سلام اللہ علیہا موجود ہے، آپ جب یہ سنتی ہیں آپ رنجیدہ ہو جاتی ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو اذیت دیتا ہے دکھ دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے بظاہر یہ جو خطاب ہے نا، اگر اس کا اول مخاطب دیکھا جائے تو وہ مولا علی ہیں، تو کسی میں جرأت ہے مولا علی کے لیے کہہ سکے یہ بات؟ اس لیے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں مثنیٰ ثلاثہ و رباع، وہ تو قرآن میں ہے نا، 2-3 شادی کا حکم تو تھا نا، وہ تو کر رہے تھے، لیکن حضرت خاتون جنت نے جو بات محسوس کی وہ بھی فطرتاً صحیح تھی، دونوں کی رائے مختلف تھی، دونوں کی رائے صحیح تھی۔ بالکل تو یہاں مولا علی حق پر ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تعویل موجود ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے جنگ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں نے پھوٹ ڈال دی، جنگ ہو گئی ہے، جنگ ہو جانے کے بعد معاملات پھر وہ ختم ہو گئے۔ اب خون ریزی کا معاملہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھپے تھے خارجی لوگ، بلوائی لوگ، اور مولا علی کے لشکر میں موجود ہے، وہ چاہتے نہیں کہ صلح کے معاملات بنے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کو خلافت مل جاتی ہے۔ اب میں کیونکہ ظاہر ہے یہ طویل ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ جامع باتیں ہو جائیں۔ آپ کو جیسے خلافت ملتی ہے تو رسول اللہ کا وہ فرمان کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، جن کی صلح ہونے والی ہے ان کے ہونے سے پہلے رسول اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی بشارت اور سند دے دی ہے، اس لیے کوئی اب اس جنگ کی وجہ سے ان کے لیے کسی طرح کا کوئی کمزور بات نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ہم بڑی محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کا نام آئے۔ تو پھر اس کے بعد وہ آپ نے جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کی ہے، صلح کرنے کے اندر شرائط بھی موجود تھی۔ یہ والی بات جو عمار صاحب نے کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو شرائط تھی وہ صلح تھی وہ اس کے اہل نہیں تھے، تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محترم نوازش ہے آپ کی بہت، آپ نہ کریں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دین سمجھتے ہیں، انہی کے گھر میں دین آیا تھا، آپ نہ سکھائیں، اگر وہ اس اہل نہ ہوتے نا تو کبھی بھی صلح نہ کی جاتی، یقین کریں آپ، رسول اللہ بھی فرما چکے، 2 مسلمان گروہ مسلمان فرما دیا۔ مجھے بتائیے امام حسن کا کردار امام حسین کا کردار ہمیں سمجھا رہا ہے، کیا بات کہ جو لائق صلح ہے، لائق محبت ہے، اس سے صلح کی جائے گی، اور جو نہیں ہے امام حسین 72 کے لشکر کے ساتھ اس سے جنگ کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا کردار بتا رہا ہے یہ بات کہ جس کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی، ورنہ مجھے بتائیے جو کسی باغی یا منافق علیاذ باللہ کے ساتھ صلح کرے کیا اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا؟ کیا وہ یہ پیغام ہی دے رہے کہ جی پھر آج کے جو ہمارے دور وقت میں جو ہمارے وقت میں جو حکومت میں جو بیٹھے ہیں لوگ، پھر ان کے ساتھ صلح کرنا جائز ہو جائے گا، ان کی تعریف کرنا، ان کی تقلید کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو یہ ہے باتیں، بس اس میں بہت ساری اور باتیں آ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تفسیر بیان کر رہے ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی وقت ملے اور اس پہ اور مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ یقیناً علامہ صاحب بہت بہترین گفتگو، اور مجھے ہاشمی میاں کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ امام حسن امام حسین کو اوورٹیک مت کرو۔ بہترین بات ہے، حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، بالکل، اور جس علی کے بیٹے حسین نے یزید سے جنگ کر لی، ہم اس یزید سے صلح نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع محمد لاکھو صاحب جو کہ درس قرآن سے ہمیں میں انشاءاللہ اس کے بعد وہ ایک آپ نے سوال کیا تھا جب حضرت کا وقت مکمل ہوگا
وہ جو آپ نے حسن کریمین کے اہل بیت کے تعلق سے بات کی تھی، بالکل انشاءاللہ اس پر بھی انشاءاللہ حضور ارشاد۔ اصل میں میرا موضوع میں چلا رہا ہوں کہ یہ رمضان شریف ہے، اس میں 30 روزے ہیں، 30 پارے ہیں، اور قرآن نازل بھی رمضان شریف ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں شفاعت بھی کریں گے۔ تو کہنے کا یہاں ہے کہ قرآن پاک اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، بے شک، اور ہدایت قرآن کے الفاظ کے معنی میں موجود ہے۔ جب تک ہم نہیں پتہ چلے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے تو ہدایت پاس نہیں ہوتی۔ اس پہ میں بتا رہا ہوں کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن یہ پہلے طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند کے، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو 1857 میں شکست ہوئی اس کا بدلہ لیا جائے اور ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ وہ انگریزوں کو یہاں سے کریں، لیکن پھر انگریز کو پتہ چل گیا، اس کو پکڑے کالے پانی بھیج دیا۔ جب بہت بیمار ہوئے ان کو واپس بھیجا گیا تو دارالعلوم میں آ کے انہوں نے ایک عظیم بات ارشاد فرمائی۔ یہ وحدت الامت میں مولانا مفتی محمد شفیع نے اپنے کتاب میں یہ نقل کیا، جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن نے فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس بات پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم، ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرا ان کے آپس کے اختلافات۔ مفتی صاحب نے پھر اس پہ لکھا ہے کہ آپس کا اختلاف بھی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آگے لکھا ہے کہ اسی لیے میں جب جیل سے نکلا ہوں تو وہاں سے میں ایک عزم لے کے آیا ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کی لفظاً معنی عوام ناس کو بتاؤں گا کہ اللہ کیا، یعنی نکالا کالذین من قبل کانوا اشد منکم قوۃ، آپ سے جو پہلے لوگ تھے بہت طاقت والے تھے، وہ اکثر اموالا، ان کو مال بھی زیادہ تھا، وہ اولاد زیادہ تھا، تو ایسے الفاظ میں بتاؤں گا، فرمایا کہ ہم یہ کام کروں گا۔ اسی لیے العز بن عبد السلام نے اپنے قواعد الاحکام لکھا ہے، احترام مصحف انواع، یہ قرآن شریف کا احترام کے کئی طریقے، چومنا، سینے پہ رکھنا، اوپر رکھنا، لباس ماننا، لیکن افضل اس سے سب سے بڑا افضل ہے العمل بما فیہ، جو اس میں چیز پہ عمل کرنا۔ اسی لیے ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے، پیج 535 پہ، قرأت الآیت بالتفکر و تفہم، ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھنا، خیر من قرأت ختمت بغیر قد و تفہم، بغیر سمجھے کہ پورے قرآن کو ختمہ کرنے سے بھی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے۔ وَأَدَى إِلَى حصول ایمان، اور یہ سمجھنا یہ دعوت دیتا ہے ایمان کے حصول کی، و ذوق حلاوت قرآن، اور قرآن کا مزہ آنا آپ کو شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے کیوں ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، کیوں علماء کہتے ہیں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھو؟ اس لیے کہ الحمدللہ اچھے عالم بھی موجود ہیں، جیسے سائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علماء سو بھی موجود ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے سورۃ آل عمران میں وارننگ دے دی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کچھ ایسے ہیں جو علماء سو آدھا دیو اور آدھا جیب والے کہ آ کے تقریر کریں گے تو لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ، آپ سمجھو کہ قرآن کی بات کر رہا ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ قرآن سے نہیں ہے۔ لیکن جس نے ایک دفعہ زندگی میں اس کو سمجھ کر پڑھا وہ تو سمجھ لے گا نا کہ یہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وَيَقُولُونَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہے گا اللہ ایسے کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورۃ آل عمران، اللہ کہتا ہے اللہ نے کہا نہیں ہے، یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کائے کے لیے؟ پیسے کمانے کے لیے، وہم یعلمون، لیکن ہیں عالم، پڑھے ہوئے ہیں، لیکن لالچ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کہتے ہیں کہ اکثر لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کہ اکثر لوگ اس کو توجہ سے سن کے اور سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، بلکہ جو اللہ کے بات کو نہیں سمجھتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی لیے کیا ہوا کہ جب حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گیا تو قریش میں بہت پریشانی پیدا ہو گئی۔ اصل میں قریش کون تھے؟ یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے پیر تھے، اور انہوں نے اولیاء اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی زیارتیں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو کہتے تھے کہ آ کے ان سے مانگو، یہ اللہ سے کام کرا کے دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تو پریشان ہو گئے کہ یعنی ایک ہی اللہ سارے کام کرے گا، اجالت آلہۃ الہ واحد، یہ اتنے اللہوں کو ایک اللہ کیسے کام کرے گا؟
تو یہ جو جھگڑا تھا، جب امیر حمزہ مسلمان ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ ہماری جو ہے نا مسئلہ ہے ہماری خاندان کا، میں جا رہا ہوں رسول اللہ کو شہید کرنے. تلوار اٹھا کے بھاگا. راستے میں اسٹوری شارٹ کہ کسی نے کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی، گھر میں گیا، اس کو مارا پیٹا، وہ بھی غصے میں کہہ رہے پڑھ کے تو دیکھو. تو کہا لے آؤ. تو ہاتھ واتھ دھلائے اور سورہ طٰہٰ جب اس نے سجدے تک پہنچے تو رونے لگے اور وہی تلوار لے کے قدم مسلمان. یہ جو خبر آئی ان کے پاس، انہیں فوراً میٹنگ کال کر دی اور پھر غور و فکر کرنے کے لگے کہ اب تو ہمارے بڑے بڑے سردار بھی جا رہے ہیں، ریزن کیا ہے. سوچ کے آخر یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو قرآن شریف ہے نا، اصل میں یہ جادو کی کتاب ہے، اس لیے آپ سلام ساحر بولتے تھے. بولا اس میں جو پڑھا جاتا ہے، جو سنتا ہے اس پہ اثر پڑ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے 2 ریزولوشن پاس کیے سیکریٹ، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں دے دیا. پہلا ریزولوشن کیا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہہ رہے سرداروں میں سے کوئی بھی قرآن نہ سنے. تو ایک نے ہاتھ اٹھایا، بولا کیا ہے؟ بولا چلو ہم نہیں سنیں گے، لیکن یہ مسلمان فجر میں، عشاء میں اور مغرب میں آ کے قرآن امام پڑھتا ہے زور سے، سارے حاجی سنتے ہیں. تو کہنے لگے وَأَلْغَوْا فِي، کہ یہاں سے شور اور ڈھول مچاؤ کہ آواز نہ ان تک پہنچ سکے. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ تمہاری یہ پیری، یہ تمہاری سرداری قائم رہے، تمہارا غلبہ قائم رہے. تمہاری یہ پیری، یہ تمہاری سرداری قائم رہے. ناظرین محترم، شفیع محمد لاکھو صاحب درس قرآن ہمیں دے رہے ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ بھی دیکھتے رہیں، یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے دیا گیا ہے ایک سوال ہمارے ناظرین کے لیے، جس بنیاد پر وہ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر. تو کیا سوال ہے علی بھائی؟ حفظ صاحب، ناظرین کو ہم نے کرانا ہے انتظار، اور جب واپسی آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ناظرین کو بتائیں گے سوال. ٹھیک ہے، پھر ناظرین انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، بریک میں جانے سے قبل ہم نے آپ کو سوال بتانا تھا، اور سوال آج کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کون سے صحابی سب سے پہلے نعت سنایا کرتے تھے. آج ہم 15ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسہ اور ہیرل کلیکشن نے. جی علی بھائی، کیا سوال ہے ہمارے علامہ صاحب کے لیے؟ علامہ صاحب کے لیے سوال جو علامہ صاحب امام حسن
کے حوالے سے، حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جو سوال ہماری گفتگو جاری تھی وہ تو ہم نے اس میں سے آپ نے کہا تھا کچھ باتیں میں نے بتانی ہیں، تو پھر آپ بتائیں گے وہ، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے نعت شریف کی طرف، نعت کے بعد پھر لاکھو صاحب کی طرف۔ وہ سوال کے بیچ میں عمار صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا، مجھے ابھی یاد آیا جی جی کہ اہل بیت کے تعلق سے بھی یقیناً بات ہونی چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی ایک مشہور و معروف اور بڑی محترم شخصیت ہیں۔ کچھ دیکھیے جہاں پہ یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اگر اس آیت تطہیر کا ما قبل آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے نا، وہ خطاب ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پھر آگے ان اتقیتن فلا تخضعن، پوری آیت ہیں، اس میں جتنا بھی خطابات کیے نا تمام مؤنث کے صیغوں کے ساتھ ہے اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جب یہاں یہ بات مکمل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی وہ جو آیت کریمہ جس میں اہل بیت کا لفظ آ رہا ہے، اس کے ماقبل کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں اہل بیت فرما رہا ہے وہ ازواج مطہرات ہیں قرآن کے مطابق۔ مگر جیسے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، جناب خاتون جنت سے، امام حسن سے، امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ اہل بیت سے الگ ہیں۔ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، جب تک بیٹی گھر میں ہوتی ہے نا باپ کے، تب تک اس کو آپ کس کی فیملی میں کاؤنٹ کریں گے؟ باپ کی، بالکل، ماں باپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اب وہ منسوب ہو گئی کسی اور عورت کے ساتھ، اب وہ ماں باپ کے نام سے منسوب نہیں رہی، اب وہ اس کی پہچان ہوتی ہے اس کا شوہر۔ بالکل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ الزہرا، اس کی شادی ہو چکی ہے، مولا علی کی بیوی بن چکی ہے، جناب ابو طالب کی گھر کی بہو بن چکی، لیکن یہ آج بھی میرے ہی گھر میں شمار کی جائے گی۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے رسول اللہ نے اپنی چادر تطہیر کو جو ہے وہ پھیلایا، حضرت علی کو، فاطمہ الزہرا اور حسن کریمین کو چادر میں لے کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت میں سے ہیں، یعنی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہی ہے۔ اور یہ پانچ تن پاک جو ہم کہتے ہیں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا اور حضور علیہ السلام، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو ان کو بھی الگ نہ سمجھا جائے قرآن کے مطابق اور ان کو بھی نہ سمجھا جائے حدیث کے مطابق، بالکل دونوں اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ۔ جناب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ جناب قاری اسامہ حیدر صاحب سے ملتمس ہوں کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہے مقدر، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی
احترام آیا، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ پہنچنا دے پہ، تو کہنا آقا سلام لیجے غلام یا پہنچنا دے پہ، تو کہنا آقا سلام لیجے غلام یا زہ مقدر۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع محمد لاکھو صاحب۔ لاکھو صاحب، وقت سحر قریب ہے، اختصار کے ساتھ درس قرآن کو اور اس مجموعے کو جو آپ نے احادیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اس بہترین علم کو ہمارے ناظرین تک اور ہم تک پہنچایا، اس کو اختصار کے ساتھ مکمل کریں تاکہ اس کے بعد ہم سحری کی طرف جائیں۔ اچھا، یہ جو قرآن شریف ہے اس کا موضوع کیا ہے، اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، اللہ خود ہمیں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ جو میں نے قرآن دیا ہے 100% یہ انسان صرف تمہارے ذکر کے بارے میں افلا تذکرون، تو بیوقوف کیوں بنتے ہو؟ جب تیرا ذکر ہے تو پتہ کرو نا کہ اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ پھر تمہارا عقل کہاں چلا گیا ہے۔ اسی لیے بہت بڑے جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں نا، آخری زندگی میں جو اپنی لائف کو کنکلوڈ کرتے ہیں، حضرت اعمش رحم اللہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنی نہیں اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں۔ سفیان ثوری رحم اللہ نے فرمایا کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا، اور ابن تیمیہ رحم اللہ نے فرمایا میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کی معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا، مجھے تو صرف قرآن کی معنی اور لوگوں تک پہنچے سے شیخ الہند فرما رہے تھے۔ اسی لیے محرر وجیز کے صفحہ نمبر 555 میں ہے کہ فکر ساعہ خیر من قیام اللیل، یعنی تدبر کی ایک گھڑی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی میں آخر میں ختم کرنے کے لیے میں ایک آیتیں لاتا ہوں کچھ، جس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اعرض عنہ، جو اس کو چھوڑ دے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پورا گناہ کا بار اس کے گردن پہ پڑے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، یہ بہت بڑا برا وزن ہے جو یہ اٹھائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، یہ ذکر ہے نا، کہہ رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دی کہ میں پتہ تو کروں کہ جب اللہ کہتا ہے کلام اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو اعراض کرتا ہے میرے ذکر سے، پہلی سزا اس دنیا میں فإن لہ معیشۃ ضنکا، پہلے تو میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت کیا ہے؟ جو آپ نے کھا کے ہضم کیا، جو کپڑے پہن کے جو بھوسیرا کر دیے، اور جو آگے بینک میں اللہ کے یہاں بھیجا، اس کے علاوہ باقی جو پیسہ ہے یہ اوروں کا پیسہ آپ کا نہیں۔ دوسری سزا قیامت، نحشروا یوم القیامت اعمیٰ، قبر سے میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جب اٹھے گا تو ظاہر ہے کہ اور رشتہ دار بھی اٹھیں گے، ان سے پوچھے گا تم اندھے ہو؟ کہیں گے نہیں ہم تو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سے کہے قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ پاک مجھے اکیلے کو اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ اب جواب کیا آتا ہے؟ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا، تمہارا ذکر میں نے تمہیں دیا، کبھی تم نے اس کو کھول کے سمجھ کے نہیں پڑھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا، تم نے اس کو بلایا، کذالک الیوم تنسیٰ، اس لیے تمہیں آج بلا دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے کہ میں نے تمہیں اندھا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان شریف میں اگر ہم نے زندگی میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو توبہ کریں، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ برائی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں،
حتی اذا حضر احدہم الموت، جب مرنے کا ٹائم آئے قال انی تبت الآن، اب کہتے ہیں اللہ پاک معاف کرو معاف کرو، والذین یموتون وہم کفار، اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عباد، اللہ بالکل توبہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان شریف میں 30 پارے 30 روزے اس کا تعلق جوڑیں آپس میں، عرب پڑھیں گے عربی میں، آپ پڑھو گے اللہ ہدایت لینے کے لیے تو آپ کو اس لینگویج میں اس کی معنی پڑھنی پڑے گی جو آپ کو آتی ہے، چائنیز ہے تو چائنا میں، انگریز تو انگریز میں، عرب ہے تو عربی میں، لیکن عربیوں کو بھی کہا گیا کہ اتنا آہستہ تیز نہ پڑھو گے معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی، تو معنی ان کے لیے بھی سمجھ کر پڑھنا ضروری تھا، حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان شریف میں اس سے جوڑے اور ہم سمجھ کر پڑھیں، اور الحمدللہ یہاں پہ کئی جگہ پہ تراویح ہو رہی ہے جس میں 4 آیت اسکرین پہ دکھا کے پہلے معنی کی جاتی ہے، پھر بند کر کے پھر 4 رکعت وہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی 450 لوکیشن پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ لطیف آباد میں 2 جگہ پہ اردو میں ترجمہ، 3 گھنٹے اس میں لگتے ہیں، لیکن کم سے کم آدمی اینڈ آف رمضان میں پتہ تو کر لیتا ہے نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، گھر میں اگر نہیں جاتے تو گھر میں تو کم سے کم 1 سپارہ اس کو ترجمے سے آپ پڑھ دیں۔ تو یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ زبردست پیغام اور زبردست انداز میں آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کا درس ہمیں دیا۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری جو 15ویں سحری کی ٹرانسمیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، سحری کا وقت قریب ہے، سحری کا وقت قریب ہے۔ رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشن ہے آج 15ویں سحری ہماری اختتام کی طرف جاتی ہے۔ اس اختتام کے وقت میں اپنے تمام ہی معاونین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، عبداللہ بلڈرز جنہوں نے اتنی پیاری جگہ ہمیں دی، عبداللہ مال دیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں سیٹ لگانے کی جگہ دی، المدینہ فلور ملز، ہر بندہ اپنے گھر میں آٹے کا استعمال کرتا ہے تو المدینہ فلور ملز جو ہے بہترین آٹا دستیاب کرتی ہے، اس کا آٹا آپ استعمال ضرور کر کے دیکھیں۔ کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، وہ کلر ہر کسی نے اپنے گھر میں استعمال کیے ہوں گے۔ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، اس کے شیرمال آ چکے ہیں ہمارے پاس، سحری انشاءاللہ انہی سے ہی کریں گے۔ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، ایک ایسی تنظیم جو کہ بلڈرز کے لیے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتی ہے۔ نزوہ کاسمیٹکس، جن کی پروڈکٹس جو ہیں آپ کو پورے پاکستان میں اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ الفا پراپرٹیز، ریئل اسٹیٹ میں ابھرتا ہوا ایک نیا نام، لاسیفا بریڈ، بہترین بریڈ ہے، آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ایک اور بہترین پروجیکٹ حیدرآباد میں، ساتھ ہی ساتھ نوریہ سموسا اور ہیرل کلیکشن، جن کے وارڈروب ہم نے پورا رمضان مبارک ہوسٹ جتنے بھی ہم وہ پہنیں گے۔ ناظرین محترم، ہم تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہوتی ہے ملاقات اگلے پروگرام میں نئے مہمان، نئے عالم دین، نئے ثنا خاں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ عمار قریشی اور میرے ساتھی میزبان حافظ علی نقشبندی کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست۔ اللہ نگہبان، دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم آمين. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جو ٹرانسمیشن کی گئی اس کے تمام اعمال حسن اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جو غلطی کوتاہی قصداً سہواً عمداً ہوئی اسے معاف فرما، جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کے تمام نیک جائز دعائیں، التجائیں، نیک تمنائیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے محترم مکرم عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے، مولا آپریشن کو کامیاب و کامران فرما، ان کے والد کو جلد از جلد صحت یاب فرما، انہیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی، نیکیوں والی طویل زندگی اللہم آمین۔ عادل صدیقی بھائی کے بھائی کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ صہیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، مولا ان کی بخشش فرما۔ جتنے بھی احباب نے دعا کے لیے کہا، مولا سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक़ नबी या सल्लल्लाहु अलैहि अय्युहल्लज़ीना वसल्लम आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का रंग है रमजान। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।